حکومت مخالف طاقتوں نے شام کو الوداع کہنا شروع کر دیا۔ ترکی نے آپریشن فرات شیلڈ کے دستے واپس بلا لیے۔ ترکی نے شام میں جاری فرات شیلڈ آپریشن کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ ترکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شام میں داعش کے خلاف آپریشن فرات شیلڈ نے کامیابی سے ادلب اور الباب کے 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے وزیر خارجہ ترکی دورے کے لیے انقرہ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ترک دارالحکومت ایسے وقت میں پہنچے ہیں جب انقرہ حکومت نے خانہ جنگی کے شکار ملک شام میں اپنا 7 ماہ سے جاری فوجی مشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران تاکید کی کہ شام کے صدر بشار الاسد کو ہٹانا اس وقت امریکی ترجیحات میں نہیں اور نہ ہی امریکی پالیسی اس وقت اسد کو ہٹانے میں ہے، بلکہ شامی عوام اس کام کو انجام دے گی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شام کو تختہ مشق بنانے والی غیر ملکی قوتوں کی گرفت اب کمزور پڑنے لگی ہے۔ امن دشمن گروہ داعش کی پشت پناہی کے باوجود شامی افواج اور شامی حکومت کے حلیفوں کی ناقابل شکست ہمت اور مقاومت نے شام کے بیشتر علاقوں کو داعش کے قبضے سے تو چھڑا لیا، پر حفاظت کے نام پر موجود غیر ملکی افواج نے شام کے امن و سکون کو بکھیر کے رکھ دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کے ملک میں گھس کر امن قائم کرنے کے لیے برسرے پیکار ہو جانا بعید از عقل اور مداخلت شمار کیا جاتا ہے، لیکن جب بھی شام میں برپا کی گئی جنگ کی بات آتی ہے تو سوچ کی کایا ہی کیوں پلٹ دی جاتی ہے۔ امن مذاکرات کے نام پر طویل عرصے سے ہر ملک شام میں اپنی طاقت کا زوم دکھانے کی کوششیں کر چکا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر جو صبح و شام اسد کو جانا ہوگا مذاکرات یا طاقت سے کی رٹ لگاتے لگاتے چپ سادھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شام میں مداخلت کرنے والے ہر طرح سے اس نتیجے پر ہی پہنچے ہیں کہ شام میں منچاہا اقتدار بنانا ہرگز آسان نہیں، اسی لیے آہستہ آہستہ انگور کھٹے ہیں کی مثال کا مصداق بنتے جا رہے ہیں۔